پوائنٹ آف آرڈر پہ ایک منٹ. اسد کیسر صاحب, یہ کالنگ اٹینشن جب تک منسٹر صاحب آ جائیں تب تک میں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. آج چونکہ سینٹ سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے متنازع کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ابھی پاس ہو رہی ہے, کیونکہ میرا خیال پروسیس چل رہا ہے, اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بدنما داغ ہے. ہمارے دوست جو ادھر بیٹھے ہیں ہنس رہے ہیں, شاید انہوں نے بہت بڑا تیر مارا ہے. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین فیصلہ کیا ہے. یہ پارلیمنٹ جو اس وقت بیٹھی ہے اور جو اس سائڈ پہ لوگ بیٹھے ہیں, 8 فروری کو عوام کے مینڈیٹ کو زبردستی چھین کر اس ناجائز حکومت کی بنیاد رکھی گئی. یہاں جو اس وقت حکومت بیٹھی ہے اس کے پاس نہ مارل اتھارٹی ہے, نہ اس کے پاس لیگل اتھارٹی ہے, نہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں. ایک غیر منتخب پارلیمنٹ جس کو عوام نے ووٹ ہی نہیں دیا, جس کو عوام نے منتخب ہی نہیں کیا, وہ کیسے اس قسم کی قانون سازی کر سکتے ہیں؟ یہی تو وجہ ہے. مجھے ایک پوائنٹ بتائے, ایک نقطہ بتائے, ایک نقطہ جس میں عوام کی بھلائی ہو, ایک ایسا شک بتائے جو عوام کی ریلیف کے لیے ہو. یہ سارے جو ہے نا ماشاءاللہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو جو ہے نا لائف ٹائم امیونٹی ملی, باقی لوگوں کو جو ہے نا ایک مطلب اس کو کلین چٹ مل گیا. کیا یہ عوام کے لیے ہے؟ یہ اسمبلی قانون سازی کرتی ہے, یہ ایلیٹ کے لیے کرتی ہے, یہ خاص خواص کے لیے کرتی ہے, کہ یہ غریب عوام کے لیے کرتی ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی جناب اسپیکر کہ پیپل پارٹی جو اپنے آپ کو ایک بہت بڑی جمہوری پارٹی کہتی ہے, اور پیپل پارٹی کا جو تحفہ تھا جو ذوالفقار علی بھٹو کا, جو کہ ایک بہت بڑا تحفہ تھا 1973 کا آئین, آج اس کے نواسے نے اس آئین کا جنازہ نکال دیا. آج اس کا نواسا کس منہ سے جمہوریت کی بات کرے گا؟ کس منہ سے وہ ملک میں ڈیموکریسی اور قانون اور آئین کی بات کرے گا؟ کس منہ سے وہ آئین اور ملک میں عوام کے حقوق کی بات کرے گا؟ اس کا نانا ذوالفقار علی بھٹو نے 2/3 میجارٹی اس کے پاس تھی. میں اس کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے پاس 2/3 میجارٹی تھی, ایک چھوٹا سا اپوزیشن, اس کے باوجود اس نے تمام اپوزیشن کو ساتھ ملایا, کنسنسس ڈیولپ کی, اور ایک یونانیمس, اور خاص کر تمام جتنے بھی مختلف مکتب فکر کے لوگ تھے, ان کو مختلف سیاسی نقطہ نظر کے لوگ تھے, سب کو ملا کے اس قوم کو سب سے بڑا تحفہ دیا 1973 کا آئین. میں پوچھنا چاہتا ہوں بلاول بھٹو صاحب, آپ نے کیا کیا؟ آپ کی پارٹی نے تو ملک کے 1973 کے آئین کی روح کا قتل کیا ہے. آپ کے پارٹی, آپ نے اپنے نانا کی جو ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن دی, آج اس کنٹریبیوشن کو خاک پہ ملایا. اگر ذوالفقار علی بھٹو آج زندہ ہوتی تو وہ کیا کہتے؟ اس کا میں احترام کرتا ہوں اپنے بزرگوں کا. میں بنظیر بھٹو شہید, جو اس نے اتنی قربانی دی جمہوریت کے لیے, آج اس آئین کے ذریعے جمہوریت کو دفن کیا گیا, آج جمہوریت کا جنازہ نکال دیا گیا. پیپل پارٹی آخر کس منہ سے عوام کے پاس جائے گی؟ ابھی تو انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ عوام کی پارٹی نہیں ہے, یہ خواص کی پارٹی ہے, یہ عوام کی پارٹی نہیں, یہ عوام کے نمائندے نہیں. ان کے فیصلے دفتروں میں اور بنگلوں میں اور ایسی ایئر کنڈیشن کاروں میں ہوں گے. پیپل پارٹی اپنی اصلیت کھو چکی ہے. پیپل پارٹی نہیں رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم انشاءاللہ اس کے خلاف آواز اٹھائے گی. ان کو سندھ میں جو تھوڑا بہت ان کی
लाजती और थोड़ी चंद सीटें जीती थी। इंशाल्लाह मैं सिंध अवाम से उम्मीद रखता हूं कि पीपल पार्टी को आइंदा वोट जमहूरियत के नाम पे जमहूरियत के साथ दुश्मनी होगी। पीपल पार्टी ने अपनी जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है और मुझे उम्मीद है कि सिंध की आवाम इंशाल्लाह पीपल पार्टी को आइंदा भरपूर तरीके से मुस्तरद करेगी। अभी मैं भी समझता हूं और इसकी मुझे अफसोस इस बात पे कि इसमें एक दूसरी शख्सियत खान अब्दुल वली खान का भी बहुत बड़ा किरदार था। खान अब्दुल वली खान ने 1973 आइन में बड़ा किरदार अदा किया। आज उसका नवासा भी माशाअल्लाह उसको दफन करने में बराबर का शरीक रहा। उसका पोता जो है ना अहमल वली, मैं पूछना चाहता हूं जो खान अब्दुल वली खान ने आपके लिए एक तोहफा दिया था, एक कंट्रीब्यूशन थी, उसकी जद्दोजहद को आपने किस तरह जो है ना सबूताश किया। और आपको सोचना चाहिए था कि इतना बड़ा तोहफा, इतने बड़ा जो जिसमें इतना बड़ा काम हुआ था, आपकी आज के वोट ने उसको खत्म कर दिया। जनाब स्पीकर, 18 अमेंडमेंट पास हुआ। इस असेंबली में 18 अमेंडमेंट के ऊपर 6 घंटे डिबेट हुई, लेकिन इसकी जो कमेटी थी वो बाई मेजॉरिटी नहीं थी, बल्कि उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे थे और वो कंसेंसस से आइन की जो अमेंडमेंट हुई थी वो हुई। यानी इसमें ये फैसला नहीं है कि वो बाई वोट या बाई मेजॉरिटी जो है उसका फैसला हुआ। 18 अमेंडमेंट जो है ना वो एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट थी और उसके ऊपर पूरे हीरो डिबेट हुई, कमेटी में डिबेट हुई, डिस्कशन हुई। क्या आइन की अमेंडमेंट इस तरह होते हैं कि इस तरह जो है ना आप सैटरडे को और फिर संडे को भी इजलास बुलाएं, जल्दी में करें, लोगों को इम्यूनिटी दें, अवाम के लिए कोई सोच न हो और आप ये सोचे कि मैंने जो अपने आइन की अमेंडमेंट की, जो 1973 का आइन का जो जनाजा निकाला, वो भी आपने सैटरडे और संडे और छुट्टी के दिन करवाया। इसलिए और साथ साथ मुस्लिम लीग नून मियाँ साहब माशाल्लाह उन्होंने मेरा ख्याल 3-4 साल पहले बहुत बड़ी कैंपेन चलाई और उस कैंपेन में कहा कि वोट को इज्जत दो। मैं राणा साहब बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ ये वोट को इज्जत है? इस तरह ये वोट को इज्जत देती है? ये जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने जो खवातीन की सीटें जो है ना रेवड़ियों की तरह बांटे, ये जो यहाँ बैठे हैं इनको शर्म हया होती है कि ये कोई नुमाइंदे हैं इधर? ये किस तरह जो इस तरह उधर होते हैं क्या बैठे हैं और तनख्वाहें ले रहे हैं, मराहत ले रहे हैं, कानून साजी पास कर रहे हैं। तुम्हें तो अवाम ने मुंतखब नहीं, तुम्हें मुस्तरद किया था। तुम मुस्तरदशुदा लोग और तुम इधर बैठे और कानून साजी कर रहे हो। अपनी बीवियां और अपने बच्चे भी तुम्हें नुमाइंदे नहीं मानते। अपनी जमीर भी कोई चीज होती है कि नहीं होती? जमीर को देख आपकी जमीर किधर गया है? मुझे अफसोस है आज इस असेंबली को यह हक हासिल नहीं है कि वो इस किस्म की अमेंडमेंट करे। और मियाँ साहब किधर गया आपका वोट को इज्जत दो? आपके वोट की इज्जत में 26वीं आईनी तरमीम में जिस तरह हमारी ह्यूमैनिटीज की चादर और चादी वाली पामाल की गई, ख्वातीन और बच्चों को उठाया गया, अरबों रुपए तकसीम की गई और इस तरह एक झूठी तरीके से जो है ना यहाँ अमेंडमेंट लाके अदलिया को मफलूज किया गया, अदलिया की जो थोड़ा बहुत इंसाफ का तवक्को था वो खत्म किया गया। मियाँ साहब, मैं इसलिए हम समझते थे कि आप एक बहुत बड़े लीडर हैं और शायद आप खुद अपनी सीट हार चुके हैं और उसकी वजह से आप ऐलान करेंगे कि मैं इस सीट पे नहीं बैठूंगा। आपकी गद बढ़ जाती, आपकी इज्जत बढ़ जाती। ये हुकूमत कोई चीज नहीं होती, असल में आप पे तारीख का आपका किरदार होता है। अगर मियाँ साहब ऐलान करते कि मैं वोट को इज्जत देने के लिए सड़कों पे निकला था, मुझे वोट नहीं मिला, मेरी बेटी को वोट नहीं मिला, मेरे भाई को वोट नहीं मिला, अवाम का मुस्तरद, तो हम अवाम के मैंडेट को मानते हैं, हम असेंबली में नहीं बैठते, तो क्या मियाँ नवाज शरीफ की इज्जत और तौकीर में इजाफा ना होता? आज मियाँ साहब किस लिहाज से तुम हुकूमत कर रहे हो? किस हैसियत से हुकूमत कर रहे हो? किस हैसियत से उस हुकूमत में बैठे हो? मतलब ये जो सारा बयानिया था ये झूठ था, ये फरेब था, ये फ्रॉड था, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। इसलिए हम ये ऐलान करते हैं कि इस अमेंडमेंट के खिलाफ जिसने अदलिया की कमर तोड़ दी है, मुझे बताएं, अगर किसी को इस वक्त अदलिया को जिस तरह मफलूज किया गया कि अगर इसकी जजेस की ट्रांसफर होगी और उसकी जजेस जो एक जगह दूसरी कौन इंसाफ देगा? अदलिया के ऊपर जिस तरह अटैक किया गया,
میں سمجھتا ہوں کہ کون انصاف دے گا، کیونکہ اس کو اگر یہ احساس ہوگا کہ اسلام آباد کے ججز سندھ میں جائیں گے یا سندھ کی ججز بلوچستان میں جائیں گے تو کون انصاف دے گا؟ آپ نے عدلیہ کو مفلوج کیا، انصاف کے نظام کو مفلوج کیا۔ پوائنٹ آ گیا، دوسرے بھی میں دیکھیں اسپیکر صاحب اس طرح نہیں ہے، میں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آئینی بینچ کا جو چیف جسٹس ہے وہ کون منتخب کرے گا؟ وزیر اعظم منتخب کرے گا، اور وزیر اعظم منتخب کرے گا تو کیا وہ عوام کو انصاف دے گا؟ کیا وہ اپوزیشن کو انصاف دے گا؟ کیا اس طرح بھی کوئی ہوتا ہے، کوئی ایگزیکٹو بھی اس قسم کی عدلیہ کی اپوائنٹمنٹ کرتی ہے؟ یہ تو بہت شرم کی بات ہے، یہ تو بہت افسوس کی بات ہے، یہ تو بالکل سمجھنے سے قاصر ہے۔ پوری دنیا کیا سوچے گی کہ کس قسم کی عدلیہ ہے؟ اور پھر وہ جج صاحب جو بیٹھے گا، جو آئینی بینچ کا چیئرمین ہوگا، جو چیف جسٹس ہوگا، اس سے کیا انصاف کی توقع ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں کہ مجھے انصاف کی ضرورت ہوگی تو میں کدھر جاؤں گا؟ یہ تو جنگل کا قانون بن گیا، یہ تو جنگل کا قانون بن گیا۔ مجھے بتاؤ کدھر جائیں گے ہم؟ ہمارے انصاف کے لیے کون سا راستہ رہ گیا؟ میرے خیال میں ہمارے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ ہم اب انٹرنیشنل جو عدالت ہے ادھر جائیں گے۔ شکریہ۔ بس اب پوائنٹ آف آرڈر پہ اتنا ہی ہے۔ اب نور عالم صاحب بولنا چاہ رہے ہیں اور دوسرے جی وائنڈ اپ کریں۔ اسد قیصر صاحب، آپ اتنے سینئر، اتنی بڑی امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جی پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون اور ANP، یہ انہوں نے اس تینوں پارٹیوں نے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ انہوں نے عوام کو عوام کے خلاف جو ہے اس قسم کا قانون کیا ہے، انشاءاللہ ہم ان کا گھیراؤ کریں گے، عوام کے پاس جائیں گے۔ یہ عوام کے پاس نہیں جا سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ دیکھیں گے بلاول بھٹو صاحب، آپ اتنے تقریریں کرتے تھے، لمبی تقریریں کرتے تھے، بڑی ہم سمجھتے تھے کہ شاید آپ جمہوریت کے چیمپئن ہیں۔ آپ نے تو جمہوریت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ شکریہ۔ آپ کس منہ؟ شکریہ شکریہ۔ اور ممبران بھی بولنا چاہ رہے ہیں، ان کو بھی موقع دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی اسد قیصر صاحب کا مائک کھولیں، وائنڈ اپ کریں پلیز۔ جی دیکھیں، میں اس لیے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، اور اس موقع پہ میں اتنا کہوں گا کہ یہ حکومت ہر لحاظ سے جو کچھ کر رہی ہے، انشاءاللہ ان کا احتساب عوام کریں گے۔ جہاں جہاں سے یہ ناجائز طور پر یہ حکومت پہ بیٹھے ہیں اور یہاں اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے، تو انشاءاللہ تعالی عوام سے ہم امید رکھیں گے۔ محمود جگزی صاحب ہمارے الائنس کے مشر ہیں، اور انشاءاللہ اس کے خلاف ہم بھرپور رائے عمل دیں گے۔ ہم نے پورے پاکستان میں اس کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرنا ہے، اور وہ بھی ہم مشورہ سے ایک ڈیٹ طے کریں گے کہ اس طرح ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ اس موقع پہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس وقت جو ہمارے صوبے میں صورتحال ہے، ہم نے 12 تاریخ کی امن کا ایک جرگہ بھی بلایا ہے، اور ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو پالیسیاں ہیں، جو ہماری فارن پالیسی ہے، ہماری فارن پالیسی بھی اس اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، پراپر اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے، تاکہ صحیح معنوں میں عوامی پالیسی سامنے آ جائے۔ تھینک یو سر۔ شکریہ۔ جی راجہ